پاکستانی مدر ٹریسا ڈاکٹر رت فاؤ شدید علالت کے باعث نجی اسپتال میں 88 سال کی عمر میں چل بسیں۔ پاکستانی مدر ٹریسا ڈاکٹر رت فاؤ کراچی کے نجی اسپتال میں شدید علالت کے باعث 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ڈاکٹر رت فاؤ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لی پاکس میں پیدا ہوئی تھیں، جو طویل عرصے سے سانس کی تکلیف اور عارضہ قلب میں مبتلا تھیں۔ ڈاکٹر رت فاؤ کی کوششوں سے پاکستان سے جذام کا خاتمہ ہوا اور عالمی ادارہ صحت نے 1996 میں پاکستان کو جذام پر قابو پانے والا ملک قرار دیا، جبکہ پاکستان ایشیا کا پہلا ملک تھا جس میں جذام پر قابو پایا گیا۔ ڈاکٹر علی مرتضیٰ نے پاکستانی مدر ٹریسا رت فاؤ کی خدمات کے بارے میں بتاتے ہوئے مزید کہا۔ دیکھیں، ڈاکٹر رت فاؤ 1960 میں پاکستان آئی تھیں اور اس کے بعد سے اب 57 سال گزر گئے اور ان کی زندگی جو ہے وہ ایک ایسی بیماری کے خلاف گزری جس کو عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ بہت ان پیشنٹس کو دھتکارتے ہیں اور عام اسپتالوں میں ابھی بھی اس کا علاج اتنی آسانی سے نہیں کیا جاتا۔ تو آپ میرے خیال میں اس بات کا شاید ہمارے لیے تو واقعی ان کی شخصیت کو اس طرح سے احاطہ کرنا ہم جیسے عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف ہی کی کہ جذام کے مریضوں اور جذام کے مرض کے خلاف اور ان مریضوں کے خاندانوں کے لیے بھی انہوں نے ایک پورا ایسا سسٹم وہ بنا گئی جس میں آئندہ کئی سالوں تک جذام کے مریض جو ہیں وہ ان کی شناخت بھی ہو سکے، ان کا علاج بھی ہو سکے۔ اس کام میں جہاں ان کا ساتھ بہت سارے لیپریسی ٹیکنیشینز نے دیا، اسی طرح برابر کا تعاون جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پروونشل گورنمنٹ نے دیا کہ ان سب کی ایک مشترکہ کاوش تھی جس کی وجہ سے پاکستان 1996 میں اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو سکا۔ اور ابھی بھی آئندہ کئی سالوں تک بلکہ وہ تو ڈاکٹر فاؤ کہا کرتی تھیں کہ اگلے 30-40 سال تک ضرورت رہے گی کہ لیپریسی کی نالج اور لیپریسی کی اسکلز جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر موجود رہیں تاکہ اس بیماری کا مناسب وقت پہ شناخت ہو سکے اور علاج ہو سکے۔ اس موقع پر اسپتال میں تعینات ڈاکٹر علی مرتضیٰ نے پاکستانی مدر ٹریسا رت فاؤ کے بارے میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے کو بتاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر فاؤ کی ایک وہ اتنی ماشاءاللہ ان کی ایسی شخصیت تھی کہ انہوں نے بہت پہلے سے یہ سوچ رکھا تھا اور ان کے ذہن میں تھا کہ ایک آگے کام کس طرح سے ہوگا۔ تو جب انہوں نے 1965 میں اس پروگرام کو پھیلایا تو اسی وقت ہی گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ عمل میں لے آئی تھیں، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 170 سے زیادہ سینٹرز موجود ہیں جہاں پہ لیپریسی کا علاج ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ ان سینٹرز کی موجودگی خود اس بات کی وہ کرتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے کہ یہ سروسز جاری و ساری رہیں گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہر جنریشن کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا تو اس طرح کے لوگوں کی ان کے ساتھ ایسوسیشن رہی ہے کہ وہ سب ڈاکٹر فاؤ کے ذات اور ان کے مشن کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، اور اس بات کا بہت یقینی ہے کہ یہ کام جو ہے ان کی بات بھی اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ یقیناً اس پروگرام کے لیے ڈاکٹر فاؤ جو خلا چھوڑ گئی ہیں اس کو تو پر کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ موجود ہیں وہ یقیناً اس بات کو انشور کریں گے، اس بات کو یقین بنائیں گے کہ ڈاکٹر فاؤ کا کام جاری و ساری رہے۔ ڈاکٹر رت فاؤ کی آخری رسومات 19 اگست کو سینٹ پیٹرک چرچ صدر میں ادا کی جائیں گی۔ گزشتہ 50 سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روفی پراپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی معیار، روفی پرل سٹی۔ اپنے لیے منتخب کیجئے زندگی کے شاہانہ رنگ، تمام سہولتیں، تمام آسائشیں، یہ خواب نہیں، آئیے روفی پرل سٹی۔ روفی پرل سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن پر M9 انٹرچینج کے ساتھ معمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان۔ پرل سٹی 120، 150، 200 اور 240 گز کے تیار بنگلوز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی لیونگ پروجیکٹ۔ ایسی آسائشیں اور سہولتیں جو آپ نے کبھی دیکھی نہ سنی۔ پہلے سائٹ آئیے، تیار بنگلوز دیکھیے، پھر فیصلہ کیجیے۔ روفی بردرز کی گولڈن جوبلی پر اوورسیز اور سابقہ تمام مائنورٹیز کے لیے 10% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکیٹنگ UAN 11117834 Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties.
पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV।